والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع من قام بإحياء سنة رسول الله اما بعد. معزز ناظرین اور حاضرین، ہم نے آج سے کافی دن پہلے علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمت رضوان کی عبارت کے تعلق سے ہمارے معاندین کی ایک غلط تشریح سنی تھی. آج ہم اسی کا آپریشن کریں گے. اس نے یہ بتایا تھا کہ والمسنون هو الثانی، اس سے مراد کیا ہے؟ هو الاذان الثانی، یعنی اس سے مراد ہے اذان ثانی. خارج مسجد یہ مراد نہیں ہے. اس سلسلے میں اس نے کہا بدلائل، کئی دلیلیں ہیں. پہلی دلیل بتایا هذا شرح قوله اذن او اذن ثانیا بین یدیہ، کہ یہ جو نیچے عبارت ہے، یعنی قوله بین یدیہ اے مستقبل الامام فی المسجد کان او خارجہ والمسنون هو الثانی، اس میں اس نے یہ بتایا کہ یہ اذن ثانیا بین یدیہ کی تشریح ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں ایسے آدمی کو کیا کہوں جو کتاب کھول کر کے لیپ ٹاپ میں ماؤس دبا کر کے دکھا کر کے پھر جھوٹ بولتا ہو. ایسے کو اگر کاذب کہا جائے تو شاید یہ کچھ چھوٹا ہو جائے گا کہ ایک تو ہے بھائی جس کو معلوم نہیں اس کے بارے میں جھوٹ بول دیا، خلاف واقع بات بول دی، لیکن دکھا رہا ہے. دکھانے کے بعد کہہ رہا ہے هذا شرح قوله اذن ثانیا بین یدیہ، کہ یہ اذن ثانیا بین یدیہ کی تشریح ہے. تو بتائیے اس سے بڑا جھوٹا اور کون ہوگا؟ حالانکہ جنہوں نے بھی کتاب دیکھی ہے یا اسی عین الہدیٰ کی کلپ کو دیکھا ہے، وہ نیچے حاشیہ کو دیکھ لے، اس میں قولہ بین یدیہ ہے، بین یدیہ، یعنی اے مستقبل الامام فی المسجد کان او خارجہ، یہاں پہ صرف بین یدیہ کی تشریح ہے. اب میں یہ سمجھنے سے عاجز رہا کہ ایسی بات اس نے کیسے کر دی. پہلے تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنی بڑی غلطی جو پہلی یا دوسری کلاس میں بھی پڑھتا ہو، جو صرف ناظرہ یا نذرانہ کہہ لو ادھر کی زبان میں، وہ پڑھنا جانتا ہو، اگر اس سے کہا جائے کہ هذا شرح قوله اذن ثانیا بین یدیہ، تو وہ بھی سمجھ جائے گا اور کہے گا حضور یہاں تو اذن ثانیا ہے ہی نہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اذن ثانیا بین یدیہ کی تشریح ہے، تو کتاب کھول کر کے کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اس لیے جو بین یدیہ مستقبل امام، یہ هذا شرح قوله اذن ثانیا بین یدیہ، اس نے یہ کہا میں یہ کہہ رہا ہوں هذا لیس شرح قوله اذن ثانیا بین یدیہ بل هذا تشریح قوله بین یدیہ فقط، یعنی یہ اذن ثانیا بین یدیہ کی تشریح نہیں، صرف بین یدیہ کی تشریح ہے. اس لیے یار کتاب کھول کر کے اتنا بڑا دھوکہ تو نہ دو اور اتنا بڑا جھوٹ تو نہ بولو کہ کذاب کہنا ہمیں مجبوراً پڑے. اس لیے وہی کہو جو کتاب میں ہو، سمجھو اور پھر جا کر کے بولو.
اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. لیکن بعد میں ان کا ایک کلپ آیا, اس کلپ میں اس نے ایک جملہ بولا, امرا قوم علم مانوش امرا گھماتے پاری. تو اب میں سمجھا یہی دو کارن ہوگا, ایک تو قوم علم مانوش علم نہ ہے, اور دوسرا کہ گھماتے پاری مطلب سو رہا ہوگا, نیند آ رہی ہوگی, آنکھ کھلی ہوگی تھوڑی سی, اور اوپر نیچے کچھ سمجھ نہیں پایا اور لکھ دیا ہاذا شرح قولہ الزنا ثانیم بین یدے. ارے میں کہہ رہا ہوں اپنی نیند ختم کرو, اور اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی ہے یا کمزور ہو چکی ہے اس کا علاج کرو, دوا کرو, اور پھر دیکھو کہ شرح میں کیا ہے, حاشیے میں کیا ہے. تو حاشیے میں قولہ بین یدے ہے, قولہ الزنا ثانیم بین یدے نہیں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ الزنا ثانیم بین یدے کی تشریح ہے, یہ یا تو جہالت ہے یا پھر قوم علم, یا پھر وہ سوتے سوتے دیکھ لیا, پتہ نہیں کیا دیکھا کیا کہا, اس لیے کچھ بول ہی نہیں پا رہا ہے. اور پھر اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے اسحاقی صاحب فاضل دارالعلوم دیوبند اس کا انوباد سنایا. عجیب پریشانی ہے یار, عربی کہنا, عربی لوگ سمجھتے نہیں ہیں, کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے عربی جانتے بھی نہیں, سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں, وہ عربی لکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کچھ دنوں پہلے نیٹ پہ دیکھا عون المعبود فی شرح ابو داؤد کا ایک پیج نمبر ہے, اس کے اوپر ایک لائن تو نہیں کہہ سکتا, آدھی لائن ہے وہ. اس میں کیا لکھا ہے, من یقول الاذان علی باب المسجد فلذلک حاضر رقا انظر الی حاضر رقا بالتنبیہ. مجھے لگتا ہے یہ جملہ دیکھ کر کے آدھی لائن کی عبارت اس کا جو لکھنے والا ہے عالم نہیں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا شاید یہ ایسے آدمی نے لکھا ہے جو منہاج العربیہ بھی صحیح سے پڑھ نہیں پا سکتا ہے, جو منہاج العربیہ بھی صحیح سے پڑھ نہیں سکتا ہے وہ عربی میں لکھ رہا ہے. ارے بھائی بنگالی مانوش ہو, بنگلہ ہی میں لکھو نا, غلطی نہیں کرو گے. عربی میں کیوں توا آزمائی کر رہے ہو, علم حاصل کرو پھر جا کر کے عربی میں لکھو. ورنہ کم از کم اسی جملے کی ترکیب اگر کرنے کے لیے کہا جائے نا, پوری عمر بیت جائے گی, باپ دادا پر دادا کی عمر کو لے کر کے بھی آ جاؤ گے, پھر بھی اس جملے کی ترکیب نہیں کر پاؤ گے. بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, اعوذ باللہ من الجاہلین, ایسے جاہلوں سے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں. اچھا, میں عبدالحی لکھنوی نے کیا کہا ہے میں صرف اسے پڑھوں گا اور انصاف سامعین اور ناظرین کے حوالے چھوڑ رہا ہوں. عبدالحی لکھنوی صاحب فرماتے ہیں, قولہ بین یدیہ اے مستقبل الامام فی المسجد کان او خارجہ, فی المسجد کانا او خارجہ, کہ بین یدیہ کا معنی کہ اے مستقبل الامام, امام کے سامنے, فی المسجد کانا مسجد بھیترے, او خارجہ یا باہر, مسجد کے بھیتر یا باہر. سامعین ناظرین توجہ کیجئے گا, مسجد کے بھیتر یا باہر, بھیتر یا باہر. ریپیٹ کر رہا ہوں, شاید کہ رفتہ رفتہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. پورا شعر ہے, برگے ہنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. یہاں تو دل ربا کہنا بھی ہے نا بہت بڑا جرم ہو جائے گا. بہرحال فرماتے ہیں بین یدیہ, امام کے سامنے, فی المسجد کانا مسجد کے اندر, او خارجہ یا باہر, والمسنون هو الثانی, اندر یا باہر, اندر یا باہر, والمسنون هو الثانی. سنت کیا ہے
دوسرا یہاں پہ کون ہے؟ اذان ثانی ہے۔ ارے نالائقو، کم علمو، اپنی نیند ختم کرو، غفلت کو ختم کرو، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ جب یہاں پہ اذان ثانی کی بات بالکل نہیں، صرف اگر ترجمہ جان لیتا، صرف معنی جان لیتا تو تمہیں پتا چل جاتا کہ بین یدائے اے مستقبل الامام سے لے کر کے هو ثانی تک یہاں کسی بھی طرح سے اذان ثانی مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ اگر فاضل دارالعلوم دیوبند ایسے لوگوں کا انوباد پیش کرے گا تو کیا ہوگا؟ گمراہی تو ہوگا۔ بھائیو ایسی بات مت پیش کرو۔ عجیب پریشانی ہے، ہمارے مخالف کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کس کی ہم کتاب کو دلیل میں لائیں، کس کو نہ لائیں۔ کبھی سلفی کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، کبھی غیر مقلد کو، کبھی وہابی کو، کبھی جمعیت والے کو، کبھی ندوہ والے کو، کبھی کسی کو۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب مسجد کے اندر اذان دیتے ہیں، اندر۔ تو جب یہ سب لوگ مسجد کے اندر اذان دیتے ہیں تو وہ بولیں گے کہ مسجد کے باہر اذان دینے والی روایت یہ صحیح ہے۔ عجیب بیوقوف ہو یار، ہے نا؟ اور ایک چھوٹی سی بات بیچ میں آ گئی تو بول دوں، ایک میں نے یہ ویڈیو دیکھا کہ مسجد کے باہر اذان دینا ایک سلفی فتنہ کہ مسجد کے باہر جو اذان دیتے ہیں وہ سلفی فتنہ ہے، اہل سنت نہ ہے۔ اس کے جواب میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے والے کو نہیں جانتا ہے وہ جاہل ہے، اور پھر جانتا نہیں، نہ جاننے کو علم سمجھ رہا ہے، انہی کی زبان میں جاہل مرکب، جاہل مطلق ہے۔ آؤ بھارت کی سرزمین پہ میں تمہیں دکھاؤں، ہر جگہ لے جا کر کے مسجد میں گھسا کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھ یہ سلفی کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ وہابیوں کی مسجد ہے۔ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ کہ یہاں دروازے پر اذان ہوتی ہے مسجد کے اندر۔ ارے جاہلو، اگر معلوم نہیں ہوتا تو کم سے کم یہ معلوم تو کر لیتا کہ سلفی لوگ اللہ بابل مسجد کے دروازے پر یا مسجد کے باہر اذان نہیں دیتے، بلکہ امام کے سر پر پہلی صف میں مسجد کے اندر اذان دیتے ہیں۔ اب بولنے والے سلفی فتنہ اس کو کہنا یہ ایک فتنہ ہے، اور ایسا کہنے والا فتان ہے، فتین نہیں، فتان۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی دلیل اس نے دی هذا شرح قوله اذنا ثانیا بین یدیہ، یہ اذنا ثانیا بین یدیہ کی تشریح ہے۔ میں نے یہ غلط ثابت کر دیا کہ یہ اذنا ثانیا بین یدیہ کی تشریح نہیں، صرف بین یدیہ کی تشریح ہے۔ اور اگر ایک جاہل آدمی سے بھی کہو کہ عبدالحی لکھنوی صاحب نے بین یدیہ کا معنی فرمایا مستقبل الامام، امام کے سامنے، مسجد کے اندر یا باہر، مسجد کے اندر یا باہر، دوسرا والا سنت ہے، ایک جاہل آدمی بھی سمجھ جائے گا دوسرا سے مراد باہر ہے۔ لیکن ہمارے جو علم والے ہیں، پتہ نہیں کیسے علم والے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ دوسری دلیل اس نے دی بے دلائل، ایک دلیل تو رد مردود، دوسری دلیل الحدیث الذی اوردہ بعد ذلک دلیل واضح علی ان المقصود هو الاذان وليس قوله خارجہ۔ کہہ رہے اس کے بعد جو اس نے حدیث بیان کی ہے وہ حدیث دلیل بتا رہی ہے کہ یہاں پہ مراد اذان ہی ہے، خارج مسجد یہ مراد نہیں ہے۔ ایک حدیث تو اس نے پڑھ ڈالی، اب ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوسری حدیث اس کے بعد جو ہے، سامعین توجہ دیجئے گا، فرماتے وہ بے سند، یعنی اسی سند سے ابو داؤد میں روایت ہے، کانا یؤذن بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم اذا جلس علی المنبر یوم الجمعۃ علی باب المسجد و ابی بکر و عمر. دوسری روایت علی باب المسجد، علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر اذان دی جائے گی، اور مسجد کے دروازے پر اذان دی جائے گی. میں نے بتایا ہے کہ باب المسجد لیس فی جوف المسجد، مسجد کا جو دروازہ ہے وہ مسجد کے اندر بھیتر نہیں، کیونکہ مسجد سے مراد مواضع صلاح جہاں نماز پڑھتے ہیں، جب بھیتر نہیں تو کیا ہے؟ یہ سامعین فیصلہ کریں. تو علی باب المسجد کیا اس حدیث سے بتایا؟ اس حدیث نے بتایا نہیں کہ علی ان المقصود قوله خارجه لیس هو الاذان الثانی، یہاں مقصود صرف خارجه ہے، اذان ثانی نہیں. یہ ایک چیز ہوئی. اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ عبدالحی لکھنوی صاحب فرماتے ہیں فی کتاب المدخل لابن الحاج محمد المالکی، یہ ابن الحاج محمد مالکی کی کتاب مدخل ہے، اس کے حوالے سے عبدالحی لکھنوی صاحب فرماتے ہیں السنۃ فی اذان الجمعۃ اذا صعد الامام علی المنبر ان یکون المؤذن علی المنار. جب امام صاحب منبر پر بیٹھ جائے تو جمعہ کی اذان میں سنت یہ ہے کہ مسجد کے اندر نہیں بلکہ علی المنار، علی المنار مینارے پر ہو. تو اب بھی نہیں سمجھے کیا کہ یہاں پہ عبدالحی لکھنوی صاحب نے جو فرمایا المسنون هو الثانی، اس سے مراد اذان ثانی نہیں بلکہ اس سے مراد خارجہ ہے، خارجہ یہی مراد ہے. کیونکہ دوسری روایت انہوں نے بتائی علی باب المسجد، پھر مدخل کے حوالے سے بتایا السنۃ فی اذان الجمعہ، اس کے کچھ چھوڑنے کا ان یکون المؤذن علی المنار، کہ مؤذن مینارے پر ہو. تو کیا یہ مینارہ مسجد کے اندر ہے؟ یہ سب جو دلیلیں ہیں نا، یہ عالم کی دلیل نہیں، یہ جاہل کی دلیل ہے. کوئی عالم ایسی دلیلیں نہیں دے سکتا ہے. پہلے کو دیکھ لیا. اصل میں بتاؤں کہ جب جمعہ کی اذان ثانی، اذان خطبہ مسجد کے دروازے پر دی جاتی ہے تو یہاں پر کئی سنتیں ہیں. ایک سنت تو یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پر ہو، اور مسجد کا دروازہ حدود مسجد میں ہے، مسجد کے اندر نہیں، اس لیے وہ خارج ہے. تو اس کے ثبوت کے لیے علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ رحمت رضوان نے ہے نا 2 حدیثیں بیان کی اور مدخل کے حوالے سے ان کی عبارت بیان کی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں پہ خارجہ سے مراد، خارجہ والمسنون هو الثانی سے مراد یہ اذان ثانی نہیں بلکہ اس سے مراد ہے خارجہ، یعنی مسجد کے باہر اذان ہونی چاہیے. یہ دوسری دلیل بھی ختم. بلکہ میں یہ کہوں کہ اس نے ہے نا تیسری دلیل دی، دیکھ لیجئے. وہ بولتے ہیں بے دلائل تیسری دلیل انظر رد المحتار، رد المحتار دیکھو، اس میں یؤذن ثانی بین یدیہ کے بعد آیا ہے تشریح میں اے علی سبیل السنیہ، سنت طریقے پر اذان ہوگی. میں اس سے کہوں گا انظر یا ایھا الشیخ الی هذه العبارہ ثانیاً اے مرتن اخرى. یہ مرتن اخرى میں نے صرف اسی کے لیے تشریح کی ہے کیونکہ وہ جہاں بھی ثانی دیکھتا ہے صرف اذان ثانی ہی دکھائی دیتا ہے، کچھ اور نظر ہی نہیں آتا ہے. اس لیے میں نے بتایا کہ ثانیاً سے مراد کیا مرتن اخرى. دوسری بار دیکھ لو کہ عبارت کیا ہے کہ یؤذن ثانیاً بین یدیہ، کہ خطیب کے سامنے دوسری اذان دی جائے گی بین یدیہ، سامنے، پہلی صف میں نہیں، سامنے علی باب المسجد، خطیب کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوگی. یؤذن ثانیاً بین یدیہ، خطیب کے سامنے اذان ہوگی. اس کے بارے میں فرما رہے ہیں
ابن عابدین شامی علیہ رحمت و رضوان، اے علی سبیل السنیہ، سنت طریقے پر اذان ہوگی۔ کس طریقے پر؟ سنت طریقے پر اذان ہوگی۔ سنت اذان ہوگی یہ نہیں، سنت اذان ہوگی یہ نہیں، سنت طریقے پر اذان ہوگی۔ المسنون ہوا ثانی، اذان ثانی سنت ہے، یہ ٹھیک ہے، سنت اذان ہوگی یہ نہیں لکھا ہے، بلکہ سنت کے مطابق اذان ہوگی۔ سنت کے مطابق اذان کیا ہے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، ابو داؤد کی روایت سے ثابت ہے کہ علی باب المسجد، لہذا سنت طریقہ یہی ہے کہ بالکل سیدھے سامنے خطیب کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد مسجد کے دروازے پر اذان ہوگی، یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ سبیل سنیہ سے دھوکہ کھا گئے، مانا پھر کر رہے ہیں سنت کے مطابق اذان ہوگی، لیکن جو مانا کر رہے ہیں نا وہ بنگلہ انوباد تو دیکھ رہے ہیں نا، دوسرے کا انوباد دیکھ رہے ہیں۔ عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہ لیتے، عقل ہوتی تو ایسی بات نہ کرتے کہ اللہ سبیل سنیہ سے یہ سمجھ لیا الاذان الثانی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا گوں کہ پروردگار عالم ہمیں فقہا کی عبارتیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔